من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد صدق اللہ مولانا العظیم۔ اصحاب الاخدود کا قصہ چل رہا تھا کہ ذو النواس بادشاہ نے 12,000 بعض روایت میں 20,000 مسلمانوں کو آگ میں ڈال کر شہید کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں قتل اصحاب الاخدود، مارے جائیں خندقوں والے، ایک طرح کی بد دعا ہے، لعنت ہو، لعنت کے معنی میں بھی آتا ہے، قتل لعنت کے معنی میں بھی آتا ہے، مارے جائیں یا لعنت ہو اصحاب الاخدود، خندقوں والوں پر، گڑھے والوں پر، النار جو کہ آگ ہے، ذات الوقود ایندھن والی۔ یہ اخدود میں کیا تھا؟ گڑھوں میں النار آگ تھی۔ یہ بدل استعمال ہے۔ بدل استعمال کہا جاتا ہے کہ پہلے ایک لفظ لایا جائے، اس کے بعد دوسرا ایسا لفظ ہو جس پر وہ مشتمل ہو، جیسے صلیب زید صوبہ، چھین لیا گیا زید کو، یعنی اس کے کپڑے کو، زید صلیب زید صوبہ، تو بس کپڑا مشتمل تھا، اس نے پہنا ہوا تھا۔ تو اخدود جو تھے، وہ گڑھے جو تھے، ان میں نار آگ تھی، وہ آگ پر مشتمل تھے، ذات الوقود ایندھن والی، یعنی اس میں ایندھن بھر کر پھر آگ لگائی گئی تھی، لکڑی بھر کر۔ تو لعنت ہو اصحاب الاخدود پر، ان گڑھے والوں پر اور خندقوں والوں پر جو کہ آگ تھی، ذات الوقود ایندھن والی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی نظارہ دیکھ رہے تھے۔ قعود قعید بیٹھنا، قعود بیٹھنا، قاعد بیٹھنے کہتے ہیں۔ اذ ہم علیہا قعود پر بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے، شہود اس پر حاضر تھے، اس کو دیکھ رہے تھے، یعنی مسلمانوں کو جو تڑپتا اور اس پر خوش ہو رہے تھے اور اس پر بغلے بجا رہے تھے۔ بالکل مکہ شریف میں بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ صحابی کو سرعام مارا پیٹا جاتا تھا، ساری قوم دیکھتی تھی اور واہ 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 کے نعرے لگاتی تھی۔ وما نقموا منہم، اور وہ نہیں ان سے کوئی انتقام لے رہے تھے، یعنی کیا جرم تھا ان ایمان والوں کا جو ان کو اتنی بڑی سزا دی گئی۔ وما نقموا منہم، اور وہ نہیں ان سے انتقام لے رہے تھے، الا مگر ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر، العزیز جو زبردست ہے، الحمید جو قابل تعریف ہے۔ اس اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی تھی، یعنی ان کا جرم یہ تھا کہ وہ بے قصور تھے، ان کا جرم یہ تھا کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ بھی ایک جرم ہے، یہ بھی ایک جرم ہے، بے قصور ہونا بھی ایسے لوگوں کو نیست ہے بجز بے گناہ تقصیر۔ ان کی قبر پر حضرت مدر جانے قبر پر ہی لکھا ہوا ہے نا، شعر لکھا ہوا ہے، پورا تو یاد نہیں مجھے۔ بجز
جرم بے گناہی نیست تقصیر، بے گناہی کے علاوہ کوئی میرا جرم نہیں۔ قبر تربت پر آج بھی یہ شعر لکھا ہو، تو حضرت کو شہید کیا گیا تھا۔ تو ما نقموا منہم، یہ جو انتقام لے رہے ہیں ان سے اور ان کو اس سے جو تکلیف انہیں دے رہے ہیں، ان سے جو ان کو نقموا منہم، انتقام ان سے لے رہے ہیں، مگر یہ کہ وہ ایمان لے اللہ پر جو زبردست تعریف والا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے وہی مالک آسمانوں اور زمین کا۔ اللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے مشکل نہیں، اسی وقت ہی ساری آگ ان پر لڑ دیں اور اسی وقت ہی ایمان والوں کو بچا لے، لیکن ایک نظام ہے، یہ دارالازمائش ہے، اس میں آزمائش آتی ہے، لیکن بچتے دوسرے بھی نہیں، یہ تو جنت چلے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ مسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ ان کو آگ میں پڑنے سے پہلے ان کی فرشتے جان لے لیتے تھے تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور ویسے بھی شہید کو تکلیف نہیں ہوتی سوائے اتنے جیسے چونٹی نے کاٹا ہے، اس سے زیادہ تکلیف نہیں کسی بھی شہید کو۔ اس کے بعد ایک عام قانون بیان کرتی، یہ تو اصحاب حدود کا تھا۔ اس کے بعد جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ آگ پھیل گئی اور اس نے پورے شہر ہی کو جلا ڈالا، جن میں خود کفار بھی مارے گئے، اور ذو نواس جو تھا اس پر ایک دوسرے بادشاہ نے حملہ کیا، تو یہ پھر جان بچانے کے لیے کشتی پر سوار ہو گیا اور عین وسط سمندر کے غرق ہو گیا۔ یہ اللہ نے اس کو غرق کر دیا، یہ جڑ ہی مٹ گئی۔ یہ یمن کا بادشاہ تھا۔ اب ایک عام قانون بیان کرتے ہیں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو۔ یہ فتنہ آگ پر جو سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اور گرم کیا جاتا ہے، اس کو اس فتنہ اصل میں کہا جاتا ہے۔ مراد سزا اور تکلیف، کہ جو تکلیف دیتے ایمان والے مردوں یا عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ بھی نہیں کرتے اپنے فعل سے، یہ تو کر لیا بعد میں توبہ طائب ہو گئے۔ یہاں فتنوں کو مفسرین نے عام کیا ہے، جو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں ان میں تکالیف بھی ہیں، ان میں قتل و غارت بھی ہے، ان میں قید و بند بھی ہے، اور اس میں ان کو گناہوں کے اندر مبتلا کرنا بھی شامل ہے، کہ بے حیائی اور یہ وہ اس قسم کا کام کرنا جس سے ایمان والے گناہ میں پڑ جائیں، جیسے آج ہو رہا ہے میڈیا کے ذریعے، اس کے ذریعے، یہ سب اس آیت میں وہ شامل ہے۔ یہ فتح المومنین المومنات یہ عام ہے، جو بھی فتنے میں مبتلا کرتا ہے، وہ فتنہ بے اعتبار جو ہے وہ تکلیف کی ہو، بے اعتبار قتل و غارت کی ہو، بے اعتبار قید و بند کی ہو، بے اعتبار گناہوں میں مبتلا کرنے کی ہو، ایمان والوں کے جوانوں کو اس کو مبتلا کر رہے ہیں، پھر توبہ بھی نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، انہیں آخرت میں جہنم کا عذاب ہوگا، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ جلنے کے عذاب سے مراد یہ دنیا کے اندر، دنیا میں جلنا بھی مراد ہے، اور دنیا میں ان پر جب بعد میں اللہ ذلتیں مسلط کرتے ہیں تو ان کا جو دل جلتا ہے نا، دل اندر جلتا ہے، ایمان والوں کی ترقی دیکھ کر اور اپنی ذلتیں دیکھ کر اور اپنی جو بادشاہ سے پھر جب وہ نیچے گرتے ہیں، بہت نظارے ہمارے سامنے۔ تو یہ بھی عذاب حریق ہے کہ انسان کا دل جلے، بے چین ہے، ذلت اور خواری پر اپنے بے چین ہے، بڑے بڑے عزت والوں کو خوار کر دیا جاتا ہے، ذلت کا نشان بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، عذاب حریق اس کو کہتے ہیں، ان عذاب الحریق بہت دنیا میں مثالیں، یہ عذاب حریق ہے، زہری جلنا بھی مراد ہے۔ اس کے برعکس جو ایمان والے ان کو کیا ملے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہے، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ نیچے نہریں بہنے سے مراد یعنی ان کے درختوں کے نیچے بہتی ہیں، درختوں کے اندر سے نہریں چلتی ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر،
اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ جنت میں پہنچ جانا بہت بڑی کامیابی۔ تو یہ کن کو ملے گی؟ ایمان والوں کو۔ اور ان کو کیا ملا؟ عذاب جہنم اور عذاب حریق ملا، دنیا میں بھی ذلتیں اور آخرت میں عذاب جہنم۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ایمان والوں کو ایذا دیتے ہیں دنیا میں ہی وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو عبرت کا نشان اللہ نے بنا دیا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک پکڑ تیرے رب کی بڑی سخت ہے۔ بطش کہتے ہاتھ سے کسی چیز کو قابو کرنا، بطش، رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ یہ وہ جواب قسم ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد مشہود ان بطش ربک لشدید۔ قسم نے فرمایا کہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب پکڑ لیتے ہیں تو بس پھر اس کے بعد کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ انہ یبدی و یعید، اب اللہ تعالیٰ اللہ اپنی صفات کو بیان کر رہے ہیں کہ میری ذات کیسی ذات ہے، تاکہ ان بطش ربک لشدید جو ہے، جو پکڑ سخت ہے، تو اپنے صفات بیان کرے۔ وہ یبدی و یعید، کہ وہی ذات پہلی دفعہ پیدا کرتی ہے، وہ یعید، اور وہی قیامت دن دوبارہ پیدا کرے گی، اعادہ کرے گی۔ تو اللہ ایک نام معید بھی ہے، یا معید، معید دوبارہ پیدا کرنے والا، لوٹانے والا، یبدی و یعید۔ وہ غفور الودود، اور وہ معاف کرنے والا اور محبت کرنے والا بھی ہے، اس لیے جلدی سے انتقام نہیں لیتا، جلدی سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخلوق کو یا انسانوں کو رگڑتے نہیں ہیں اور ان پر عذاب نہیں دیتے۔ ان کی شان غفوریت اور ودودیت اصل میں تقاضا کرتی ہے تو موقع دیتی کہ توبہ ہو جائیں، توبہ کرنا۔ غفور بھی ودود بھی، ودود کا ایک معنی ہے محبت کرتے ہیں، ودود دوسرا معنی ہے ان سے محبت کی جاتی، یعنی وہی قابل محبت ہے۔ ودود کا ایک معنی بھی ہے وہ قابل محبت ہے، بس انہی سے محبت کی جائے، وہ مرکز محبت ہے۔ یہ شکر خوشتر یا کہ شکر سازت، شکر زیادہ میٹھی ہے یا پیدا کرنے والا، یہ قمر خوشتر یا کہ قمر سازت، چاند زیادہ حسین ہے یا پیدا کرنے والا۔ یہ فرمایا ودود بھی ہیں، غفور بھی ہیں، ودود بھی۔ ہمارے دادا پیر رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے تھے، وہ غفور کیوں ہیں، کیوں معاف کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ محبت کرتے ہیں، مارے میاں کے، مارے میاں کے محبت کی وجہ سے معاف کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ غفور کی علت ودود۔ تمہاری سمجھے کہ تم روتے دھوتے ہو تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو متاثر کر لیتے ہو، وہ متاثر نہیں ہوتے، تعصب سے خالی ذات الہی متاثر ہو تو یہ تو انفعالیہ صفات اللہ میں نہیں ہے، فاعلیہ ہے۔ تو غفور الودود وہ مارے میاں کے معاف فرماتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ ذو العرش المجید، ذو العرش، عرش کے مالک، عرش والے، اتنی بڑی مخلوق ان کے تابع ہے جو پوری کائنات کو اپنے نیچے لیے ہوئے۔ سب سے بڑی مخلوقات میں عرش سب سے بڑا ہے جس کے نیچے سارے ہیں۔ المجید بزرگی والا ہے، فعال لما یرید، اور کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، فعال، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، بڑا فعال ادارہ ہے، سب کچھ کرو، فعال لما یرید۔ پھر ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز احمد صاحب وہ لفظ فعال ہم اکثر استعمال کر لیتے ہیں یا رسالوں میں کہیں دیکھتے تو بہت ناراض ہوتے تھے، پر میں اللہ کا وصف ہے، مخلوق میں کیا ہے، باقی لوگ حقیقت جانتے تھے۔ فعال کا فعال تو اللہ تعالیٰ فعال لما یرید، ہم کہاں سے فعال ہیں، وہ تو کراتے ہیں تو کر لیتے ہیں۔ بڑا فعال ادارہ جی، بڑا فعال آدمی ہے جی، کیا جیسی ہے، بہت ناپسند فرماتے تھے۔ میں نے خود ایک بار یہاں ایک رسالہ آیا کسی ادارے کا، اس پر یہ لکھا تھا بڑا فعال ادارہ، بہت ناراض ہوئے، فرمایا اس کو نظر لگ جائے گی، یہ ادارہ ختم ہو جائے گا، یہ فرمایا۔ حالانکہ اس سے کوئی ایسے آثار نہیں تھے، لوگ اگلے 10-15 سال میں، بلکہ والد صاحب کی زندگی میں ہی وہ ادارہ ختم ہو گیا، باہمی جھگڑے لڑائی میں۔ عجیب بات ہے، میں نے خود سنا، اتنی بڑی
ان کی یہ کشف اور کرامت ہے مولانا صاحب کہ میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں اپنے لیے استعمال کیا، بہت ناراض ہوں اس پر۔ فعال جو چاہے کر گزرے وہ ان کی ذات ہے، ہم میں اور آپ کون، ہم تو عاجز ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایسی درماندہ ہے۔ اس لیے من عرف نفسہ عرف ربہ، جو اپنے کو جان لے وہ رب کو جان لے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی درماندگی، اپنی بے بسی کو جس دن تم نے پہچان لیا اس دن تم نے رب کو پہچان لو۔ جب تک ہے کہ میں اس وقت تک حجاب ہے۔ میرے شیخ فرماتے کار فرما تو لطف تیرا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے، کام تو اللہ کراتے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے ان کی توفیق نہ ہو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں۔ یہ میں پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، ذرا بھی ایک لفظ نہیں پڑھا سکتے، ان کی توفیق ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے جو توفیق دے رہے ہیں۔ کار فرما تو لطف تیرا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے، کام بھی خود کراتے ہیں، صلہ ہمیں دے دیتے کہ تم نے کیا۔ فعال لما یرید، فعال جو چاہیں، لما یرید جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ تو بہرحال یہ اصحاب الاخدود کے واقعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ جو ایمان والوں کو تکلیف دے رہے ہیں وہ بچنے والے نہیں ہیں، لہذا آج دنیا میں جو ہو رہا ہے اس سے دل چھوٹا نہ کریں، پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ 400 سال تک فرعون ایمان والوں کے بچے ذبح کرتا رہا ہے، پھر ایسا عبرت کا نشان بنا کہ اس کے پتہ نہیں کہاں گیا۔ یہ دنیا میں بھی آج جو ہو رہا ہے، ایمان تکلیف دے رہے ہیں تو بچنے والے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو ختم کر دیں گے، ایمان پھر بھی باقی رہے گا۔ باقی کہ میرا آپ کا مر جانا اور میرا آپ کا چلا جانا ہے کوئی ایمان اور اسلام کے ختم ہونے کی دلیل نہیں، ہاں وہ تو قائم رہتا ہے۔ باقی کہ آخرت میں بہت بڑے بڑے مراتب اور مقامات ہیں جن کو بھی ایذائیں دی جا رہی، تکلیف دی جا رہی۔ بہرحال چلو